محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیا نمبر 234 پہ درس ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو خواتین کا بیان ہو چکا ہے، بلکہ آپ تیسری بھی ساتھ لگا لیں۔ مطلقہ کا کے بیان ہو چکا ہے جن کو طلاق ہوئی ہے، بیوگان کا بھی تھوڑا سا بیان ہو چکا ہے، اور شادی شدہ عورت کا بھی بیان ہے۔ اب ان تینوں کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، تو درمیان میں ضمناً یہ بچے کا بیان آ رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے اور اندازہ کیجئے کہ اتنا خیر خواہ کوئی کسی کا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا خیر خواہ ہے۔ آج کے بچے مسجد میں آتے نہیں ہیں، اللہ ان کے لیے احکام بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا والوالدات، اور مائیں، یہ کن کو کہا جا رہا ہے جی؟ والوالدات، اور مائیں یعنی پیدائش کرنے والی، یرضعن، دودھ پلائیں، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، بولیے اپنے بچوں کو، حولین، 2 سال، بولیے بھائی کتنے سال؟ 2 سال، کاملین، پورے مکمل۔ آگے فرمایا تاکہ ترجمہ سن لیں پھر میں تفسیر کرتا ہوں۔ لمن ارادہ، جو میاں بیوی یہ ارادہ کریں، ان یتم الرضاعۃ، کہ ہم نے مکمل دودھ پلانا ہے، تو مکمل مدت کتنی ٹھہری؟ 2 سال۔ سارا مجمع بولے گا انشاءاللہ کتنی؟ 2 سال۔ اگلا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، وعلی المولود لہ، اور یہ جو بچہ ہے دودھ پینے والا باپ کے ذمے ہے۔ وعلی المولود لہ، یہ جو بچہ ہے دودھ پینے والا کس کے ذمے ہے؟ باپ کے۔ رزقہن، اس کا اور اس کی ماں کا کھانا پینا کس کے ذمے ہے؟ باپ کے اور بیوی کے خامد کے۔ وکسوتہن، اور ان کے کپڑے شپڑے، رہن سہن، یہ بھی کس کے ذمے ہے جی؟ باپ کے، خامد کے، اور بچے کے باپ کے۔ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ لا تکلف نفس، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، ہاں مگر جتنی ان کی وسعت ہے۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، والدتن، ماں کو، بولدہا، اس بچے کی وجہ سے۔ تفسیر میں کروں گا، پہلے ترجمہ سن لیں۔ ولا مولود لہ، اور نہ ہی بچے کے باپ کو، بولدہ، اس بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث، ہاں اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو پھر یہ خرچہ کن کے ذمہ آئے گا؟ بچے کے وارثوں پہ، بولیے بچے کے وارثوں، جس کو وراثت جا رہی ہے بچہ بھی ان کے ذمہ ہوگا۔ مثل ذالک، اسے باپ کی طرح۔ فإن ارادہ، ہاں اگر یہ دونوں میاں بیوی ارادہ کر لے، فصالاً، دودھ چھڑوانے کا، عن تراض منہما، اپنی رضا سے، بولیے اپنی رضا سے، یعنی 2 سال تک تو پلانا ہے، پر اگر یہ اپنے دونوں میاں بیوی راضی ہو کر 2 سال سے پہلے بھی اگر ارادہ کر لیں تو کوئی حرج ہے، پر کیسے؟ عن تراض منہما، یہ دونوں راضی ہوں، وتشاور، اور دونوں کی مشاورت ہو، بولیے دونوں کی مشاورت، تو فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، ہاں اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم کسی اور انا سے، دایا سے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم، تو اس کا بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تفصیل میں آگے بیان کروں گا، ترجمہ سن لیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم، تو تم پھر جس سے دودھ پلوانا ہے دایا سے یا انا سے، تو اس کے ساتھ اذا سلمتم ما آتیتم، جو تم نے اس کو دینا ہے اس سے پہلے طے کر لو، جو اس کو دینا ہے اس سے پہلے بالمعروف، بڑے اچھے طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جی اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دودھ پلانا عورت پر واجب ہے،
بولیے بچے کو دودھ پلانا عورت پر واجب ہے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ خود بھی بیمار ہوتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی بیمار کر دیتی ہیں۔ حدیث سنیے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی مستدرک حاکم میں کہ حضرت ابو امامہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مجھے شب معراج وہ فرشتہ لے کر چلا۔ وہ کون سا فرشتہ؟ جبریل بولے 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 جنہوں سدرا دے مولویاں روک چھڑے وہ کتنے لے کے جا رہے ہیں اگے جہنم میں چھے۔ فرمایا وہ فرشتہ مجھے لے کر چلا، میں نے عورتوں کو دیکھا جن کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی تھی، جو اپنی اولاد کو دودھ۔ تو میرے بھائیوں پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ دودھ پلانا کس کے ذمے ہے؟ اب مولانا طارق جمیل صاحب ٹی وی میں آ کے کہتے ہیں جی عورت کے کوئی ذمہ نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا جی۔ دوسرا مسئلہ حولین کاملین کہ مدت ہے 2 سال، بولیے آخری مدت کیا ہے جی؟ 2 سال، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اب وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اللہ تیسرا مسئلہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ بھائی یہ اس بچے کا رزق اور اس کی ماں کا رزق، روٹی پانی کپڑا مکان نان و نفقہ، یہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ پر۔ اب ہے کیسے؟ بالمعروف، اچھے طریقے سے، بولیے اچھے طریقے سے۔ اگر بندہ کھاتا پیتا ہے تو معاملہ کھلا رکھے، بولیے معاملہ کھلا رکھے، اور اگر بیچارے کی نہیں اتنی اوقات تو جتنی حیثیت ہے، کیونکہ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو بیویوں کو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے، یہ ذرا توجہ سے سمجھیے گا کہ معلوم ہوا کہ جیسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ بچے کا دودھ کس کے ذمہ ہے؟ ماں کے، تو ماں اس کی قیمت نہیں لے سکتی، یہ تیسرا مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں اس کی اجرت اپنے خاوند سے بالکل نہیں لے سکتی، جبکہ وہ نان و نفقہ دے رہا ہے، بولیے ذرا نان و نفقہ دے رہا ہے۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت میں بیٹھی ہے اور بچہ دودھ پینے والا پی رہا ہے تو پھر اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ پر، اس کی اجرت وہ چاہے تو لے سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بچہ باپ کا ہے، بولیے بچہ باپ کا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے المولود لہ، کہ بچہ کس کے لیے ہے؟ باپ کے لیے، تو بچہ ہوتا ہی باپ کا ہے، خاندان کس کا چلے گا؟ باپ کا، ماں کا نہیں چلے گا بھائی۔ 3 مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں امیر ہوں یا غریب ہوں، ہاں اگر میاں امیر ہے تو نان و نفقہ امیرانہ ہوگا، اگر غریب ہے تو نان و نفقہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ، یعنی کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ جملہ جناب اس لیے آیا ہے کہ اگر ماں بیمار ہے اور وہ دودھ نہیں پلا سکتی اور خامد نے ضد لگا رکھی ہے کہ تو نہیں پلانا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں، جو پلا سکتی تو کوئی اور مسئلہ کر لو۔ یہ ہو گیا جی 4 مسئلہ۔ نمبر 5 یہ ہے لا تضار والدۃ بولدہا، کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب انکار کر دے تو باپ اس کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اور